نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ پارہ 29 سورہ مرسلات رکوع 1 آیات نمبر 1 تا 3۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 50 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ دہر میں اکثر ترغیب تھی اور سورہ مرسلات میں اکثر ترہیب ہے۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا والمرسلات عرفا۔ موضوع صورت امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری بیان فرماتے ہیں کہ مسئلہ مجازات قیامت کا ذکر۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے ایک غار میں تھے کہ اچانک سورۃ المرسلات نازل ہوئی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے اور میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنتا تھا، یاد کرتا تھا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دان مبارک اس صورت کی حلاوت سے شاداب ہو رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانپ کے قتل کا حکم فرمایا۔ پھر ہم اس سانپ کی طرف چپٹنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نکل کر بھاگ گیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے، وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ ہو گیا۔ قذافی تفسیر ابن کثیر ملخصہ۔ سورۃ المرسلات میں اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کی قسمیں کہا کر قیامت اور بعث بعد الموت کو یقینی طور پر آنے کا ذکر فرمایا کہ انما توعدون لواقع۔ جواب قسم یہ ہے۔ اب ان چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے، چیزیں مذکور نہیں ہے اور چیزوں کی صفات مذکور ہے، مطلب موصوف مقدر ہے اور صفات مذکور ہے۔ اور 5 چیزیں یہ ہے کہ مرسلات، عاصفات، ناشرات، فارقات اور اسی طرح ملقیات ذکرہ۔ ہمارے علم کے مطابق کسی حدیث مرفوع میں اس کی پوری تعین نہیں آئی ہے کہ ان صفات کے موصوفات کیا ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی، اہل علم کے اقوال مختلف ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ان 5 صفات کا موصوف فرشتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی مختلف جماعتیں ہیں، مختلف صفات کی مالک ہے، حامل ہے، اور مختلف صفات پر مختلف قسم کے فرشتے متصف ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ان صفات کا موصوف ہوا ہے، ریاح، اور ہوا کی بھی مختلف انواع ہے، اقسام ہے، مختلف نوعیت ہے، مراتب ہے، کیفیات ہے، اس لیے صفات مختلفہ کا ذکر فرمایا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ان صفات کا موصوف انبیاء علیہم السلام ہے، اور بعض اہل علم خاص کر ابن جریر اس حوالے سے سکوت اختیار فرماتے ہیں، توقف اختیار فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر احتمالات عدیدہ کثیرہ ہے، اور جہاں پر احتمالات عدیدہ کثیرہ ہو، شتیٰ ہو، تو تعین پھر مشکل ہوتی ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ صفات 5 مذکورہ میں بعض صفات فرشتوں کے ساتھ ملائم ہے، مناسب ہے۔ اب ان صفات کو فرشتوں کا صفت بنایا جائے
تو ظاہر ہے کہ تعویل کرنی پڑے گی، جبکہ بعض صفات ایسے ہیں جو ہواؤں پر زیادہ چسپاں فٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ان صفات کو فرشتوں کا صفت نہیں بنا سکتے، بغیر تعویل کے پھر تو بات بنتی نہیں ہے۔ لہذا تفسیر ابن کثیر میں حافظ ماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع کے 3 صفات ہواؤں کی صفات ہے، ان میں ریاح ہواؤں کی قسم ہے، باقی آخری 2 صفتیں جو ہے یہ فرشتوں کی صفات ہے۔ تو آیت مذکورہ کا یا تینوں آیتوں کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کے جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہے، جو صورتیں بنتی ہے، ہواؤں کی شکلیں بنتی ہے، یا جو ہوائیں بارشیں لے کر آتے ہیں۔ اور عرفن کا دوسرا معنی ہے متتابع، پے در پے، تو معنی یہ ہوگا کہ قسم ہے ان ہواؤں کے جو بادل اور بارش کو جو ہے مسلسل برساتے ہیں، متتابع چلتے ہیں۔ فالعاصفات عصفاً، عصفاً کا لغوی معنی ہے تیز ہوا جو تیز چلتی ہے، اس سے مراد وہ اندھیا ہے، طوفان ہے، تیز ہوائیں ہے، جو بسا اوقات تباہی، بربادی، خرابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور ناشرات سے مراد وہ ہوائیں ہے جو بارش ختم ہونے کے بعد بادل کو پاڑ کر منتشر کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تینوں آیتوں میں تعلیم ہے کہ بارش رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ اگر رحمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر زحمت ہے، خوفناک ہے، تو اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے، اور یہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہے عرفا، نرمی سے۔ فالعاصفات عصفا، پھر تیز ہواؤں کی قسم، زوردار ہوا جو عصفا جو زوردار ہے۔ والناشرات نشرا، اور پھر قسم ہے پھر خوب پلانے والے بادلوں کی۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔